سینٹ نے ایک بل منظور کیا جس کی روح سے عربی زبان اب لازمی زبان کے طور پر پڑھائی جائے گی۔ بل کا مقصد دینی احکامات کی بہتر سمجھ بوجھ کے لیے عربی سے واقفیت پیدا کرنا ہے۔ بلا شبہ دین کی ترویج اور بہتر تفہیم کے لیے جو بھی قدم اٹھایا جائے وہ مستحسن ہوتا ہے، مگر سوالات نظام تعلیم اور اس کے نتیجے میں بننے والے معاشرتی اور حکومتی نظام پر ضرور اٹھتے ہیں۔ ہمارا کمزور تر نظام تعلیم جو پہلے ہی اردو اور انگریزی کے ملغوبے کا ایک عجیب سا امتزاج بنا ہوا ہے، وہ ایک اور بدیشی زبان کا بھار سہار پائے گا۔ کیا اس قانون سازی سے قبل ماہرین اور سماجیات اور ماہرین نفسیات سمجھنے والوں سے کوئی مشاورت ہوئی کہ ایک بچے کا ذہن کس قدر زرخیز ہوتا ہے، کس حد تک اس پر وزن ڈالا جا سکتا ہے؟ کیا دین کے احکامات جو آفاقی ہوتے ہیں وہ کسی زبان سے مشروط ہوتے ہیں؟ کیا بہتر تراجم سے مقاصد حاصل ہو سکتے ہیں؟ یونیسکو کی 2005 کی جاری کردہ ایک ریسرچ میں ماہرین کا ماننا یہ ہے کہ بچہ سب سے زیادہ اور سب سے بہتر علوم اپنی مادری زبان میں سیکھ سکتا ہے۔ پھر ہم اپنے بچوں کو مادری زبان میں تعلیم دینے سے خائف کیوں ہیں؟ ہمارے آج تک اردو انگریزی نظام تعلیم کی بحث نے احساس تفاخر اور احساس کمتری تو پیدا کیا ہے، پیداواری اذہان کم ہی پیدا کیے ہیں۔ یہی حال ہماری سیاست اور افسر شاہی کا ہے۔ آج بھی ہم ایک دوسرے کو انگریزی عدالتی فیصلے سمجھ نہ آنے کے طعنے دیتے ہیں، اور حال ہمارا یہ ہے کہ پتہ نہیں ہم بدنیتی یا پھر انگریزی سے عدم واقفیت کی بنیاد پر براڈ شیٹ اور ریکارڈنگ جیسے معاہدے کراتے ہیں جو ہمارے ہی پیروں کی زنجیر بن جاتے ہیں۔ چین، بھارت عالمی فورمز پر اپنی زبان میں بات کرتے ہیں، ہم شرمسار رہتے ہیں۔ آج بھی مسلم دنیا کی 2/3 آبادی عجم پر محیط ہے۔ ایسے میں دین کو صرف عربی سے مشروط کرنا کیا درست فیصلہ ہے؟ اور سب سے اہم، کیا اس جدت اور ٹیکنالوجی کے دور میں بچوں کو کسی تصور، زبان، علم یا عقیدے سے روشناس کرانے کے لیے صرف درسی نظام ہی واحد راستہ ہے؟ کیا ہم معیاری ٹیلی ویژن، انٹرنیٹ اور رابطوں کے دیگر ذرائع استعمال نہیں کر سکتے ہیں؟ سپریم کورٹ کی جانب سے بندش سے پہلے جیسے بھارتی چینل ہندو مت دھرم پر مبنی مواد بچوں کے لیے پیش کر رہے تھے، پاکستان کے اکثر بچے رامائن اور مہا بھارت کے کرداروں اور کہانیوں سے واقف ہو چکے تھے۔ یاد رہے، نہ اس کے لیے درسی کتاب آئی، نہ سنسکرت کو نظام تعلیم کا حصہ بنایا گیا، مگر بچوں کو وہ سب کہانیاں یاد ہوئیں۔ انہی موضوعات پر ایک مکمل علمی گفتگو آج کے پروگرام میں کریں گے۔ نظام تعلیم کس دوراہے پر ہے؟ جس سمت کا انتخاب کرنے جا رہے ہیں، آیا وہ درست؟ کیا ہمارا معاملے کو دیکھنے کا زاویہ درست ہے؟ کیا چیزیں آسانی پیدا کرتی ہیں اور کیا چیزیں بچے کو سیکھ کی طرف تیزی سے لے کے جاتی ہیں؟ کوئی بھی عمل علم یا تربیت کا ہو، وہ کسی زبان سے، اور وہ زبان جو بچہ سمجھتا ہو یا سمجھتی ہو اس سے تعلق رکھتا ہے، اور وہ یہ ضروری ہے۔ ابھی اتنی بحث چل رہی ہے پورے ملک میں یکساں قومی نصاب کی اور میڈیم آف انسٹرکشن کی، جس میں بارہا یہی کہا جا رہا ہے کہ بچے، اسپیشلی جب بچے بالکل چھوٹے ہوتے ہیں ابتدائی تعلیم میں، وہ اپنی مادری زبان میں سب سے بہتر کوئی بھی تعلیم یا تربیت کا پنہ جو ہے وہ وہی سمجھ سکتے ہیں۔ اب آلریڈی کیونکہ میرا تعلق تعلیم سے ہے اور تحقیق سے بھی ہے، اور ہمارا ادارہ تعلیم آگہی پورے ملک کا ہر سال اثر کے نام سے، اینیول اسٹیٹس آف ایجوکیشن رپورٹ کے نام سے جائزہ لیتا ہے پاکستان کے تقریباً 3 لاکھ بچوں کا، اور ہر ڈسٹرکٹ میں اس کے تو حالات سامنے ہی ہیں آپ کے کہ بچے ہمارے 5ویں جماعت تک بھی دوسری جماعت کا بنیادی متن سمجھ نہیں سکتے۔ اب اتنا بڑا ایک ایجوکیشن کا اور سیکھنے سکھانے کا بحران ہے، کیونکہ یہی کہا جا رہا ہے کہ ہمارے ہاں بجائے بچے اپنے مادری زبان میں اپنی فاؤنڈیشنز کو بہتر بنائیں، اسٹرانگ بنائیں، وہ پہلے، مگر اگر کوئی بچہ ڈھڑکی بولتا ہے تو اس کو اگر اردو میں یا کسی اور زبان میں بتائیں تو وہ اپنی مادری زبان کو، یا انگلش میڈیم آف انسٹرکشن خیبر پختونخوا میں ہے تو کتنا مسئلہ ہوتا ہے۔ اگر بچہ کوئی وزیرستان کا ہو، وہ وزیری بولتا ہے، وہ پشتو بھی نہیں بولتا، تو اس کو 3 زبانیں کود کے 4تھی زبان میں سمجھنا کتنا مشکل ہے۔ اب اس میں تربیت کس میں زبان میں تربیت ہوگی؟ مگر یہ جو سوال بیٹھا
کہ اب عربی جو ہے وہ اس میں جو سینیٹر صاحب نے تمام دلائل پیش کیے، میں تو حیران ہوں. یعنی کہ کہا جا رہا ہے کہ عربی سیکھیں. سوال یہ پیدا اٹھتا ہے کہ پاکستان میں ہماری 72 بولی جانے والی زبانیں ہیں، جس میں 14 زبانیں ہمارے 50% لوگ بولتے ہیں، اور اسی طرح باقی کے 50% لوگ باقی بولتے ہیں. مطلب ان کی تو کوئی بات ہی نہیں کر رہا کہ مادری زبان ہو. یہ عربی کہاں سے آ گئی؟ اور عربی سے ہم کیا اچھے مسلمان بن جائیں گے؟ یہ سوال ہے. کیا عربی ہم اپنی نوکری کی خاطر کر رہے ہیں تاکہ ہم اور ملکوں میں جا کے بہتر زبان سیکھ سکیں، بہتر طریقے سے بات کر سکیں عربی میں، تاکہ ہماری نوکری بہتر ہو، ہمارے پاس آمدنی بہتر ہو؟ مطلب سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم عربی بہتر مسلمان بننے کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، ہم کس لیے؟ میں پریشان ہوں. ڈاکٹر رحیلہ مگزی نے اس کو 17 اگست میں اس کو پیش کیا اسٹینڈنگ کمیٹی آف سینیٹ میں، اور 5 یہ بل صرف 5 آرٹیکلز پہ مشتمل ہے. اور ظاہر ہے جب عربی کی بات ہوتی ہے یا اسلامیات کی بات ہو رہی ہے تو اس میں تو بحث ہوتی ہی نہیں ہے، مگر تعلیم کی تو کوئی بات ہی نہیں کر رہا. دیکھیے، تعلیم کے بارے میں سمجھتی ہوں کہ ابھی تک کوئی اہم ڈائیلاگ جو ہونا چاہیے، جو کسی تحقیق کی بنیاد پہ ہونا چاہیے، وہ ہو نہیں رہا. ایون جو وجاہت کہہ رہے ہیں کوئی نیشن سٹیٹ یا سٹیٹ بلڈنگ ہوتی ہے یا نیشن بلڈنگ ہوتی ہے، اس میں یہ کچھ ایک بنیادی فیصلہ تو یہ ہوتا ہے کہ کسی کو اپنی زبان تو آنی چاہیے، کوئی کسی ایسی زبان کا فیصلہ کرنا چاہیے کہ جس میں کوئی مکالمہ ہو سکے. یہ تو اپارتھائڈ بلکہ بڑھا رہے ہیں عربی لا کے. مطلب یہ کیا ہوگا؟ ایک ایسی کھچڑی بنے گی اسکولوں میں جس کا آپ کو اندازہ نہیں ہے، اور بلکہ اس سے انیکوالٹی بڑھ جائے گی. شفقت محمود صاحب بار بار کہتے ہیں یہ یکساں قومی نصاب میں کہ ہم ایسا کوشش کر رہے ہیں کہ تاکہ کوئی تفریق نہ رہے مدرسوں میں، پرائیویٹ اسکولوں میں، سرکاری اسکولوں میں. مگر مجھے تو لگتا ہے کہ تفریق کو بڑھانا کا فیصلہ ہے، بچوں کو اور مشکل میں لانے کا فیصلہ ہے. تو یہ پاکستان کے لیے بہت مجھے لگتا ہے پاکستان کے لیے یہ تو بالکل ہم ترقی سے بہت دور چلے جائیں.